اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جعلی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں حسن اللہ یاری، مفتی فضل ہمدرد اور جتنے بھی دجالی فتنے ہیں ان کے حوالے سے ویڈیوز بناتا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جیسا کہ پہلے بھی ہم اصول کافی کے حوالے سے کافی ساری جو ویڈیوز ہے بنا چکے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو من گھڑت روایات اور جھوٹ ہے جو کہ بھرا پڑا ہے اس کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں اور باقاعدہ طور پہ اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں۔ آج جو میں روایت آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ بڑی حیران کن ہے میرے لیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پورا باب ہے، اور اس باب کے اندر باقاعدہ طور پر یہ جو کلینی دجال تھا، اس نے باقاعدہ طور پہ پہلی بات تو دیکھیں، ائمہ علیہ السلام کو یہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر آیت ان کے نزدیک تو ائمہ علیہ السلام سے ہی منسوب ہے، جبکہ میں نے تو قیامت تک کا چیلنج دیا تھا کہ ان کتابوں، یہ جو تمہاری کتابیں ہیں، ان کتابوں سے ہٹا کے قرآن میں قیامت تک کا چیلنج ہے، امامت ثابت کر دو قرآن سے مجھے۔ تو یہ ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں امامت کا ذکر ہی نہیں ہے، امامت کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ تو اس کلینی دجال نے یہ ہر آیت کو ائمہ اسلام اور یہ ائمہ جتنے بھی اماموں سے منسوب کرتا رہتا، کبھی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، کبھی دوسرے سے، کبھی کسی سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کتاب کو پہلے بھی ایکسپوز کر چکا ہوں، اس کی کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اب آج میں جو روایت لایا ہوں اس میں یہ آپ کے سامنے اصول کافی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 153، ٹھیک ہے، اور 45واں باب ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ اور اس باب کا ٹائٹل آپ پڑھیں، ٹائٹل یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام جب جاننا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کون بتاتا ہے، یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو الہام ہوتا ہے، ان کو وحی آتی ہے، یعنی کہ ائمہ کو بھی وحی آتی ہے۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، جو باب باندھا گیا اس کا ٹائٹل آپ دیکھ لیں کہ ائمہ جو جاننا چاہتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جب نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیسے کسی پہ وحی بھیج سکتے ہیں؟ بھئی کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں؟ تو ائمہ علیہ السلام پہلی بات تو امامت قرآن سے ثابت ہی نہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے پہلی حدیث جو ہے وہ روایت جو ہے یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جی امام جب چاہتا ہے کہ جانے تو اس کو علم دے دیا جاتا ہے۔ بھئی کیسے دے دیا جاتا ہے؟ کیا خواب میں آ جاتا ہے؟ وحی دی جاتی ہے، وحی بھیجی جاتی ہے؟ یعنی کہ یہ تو اب تو، یعنی کہ میں ان کی بکس جتنا پڑھتا جا رہا ہوں مجھے بات لگتا ہے یہ فنی باتیں بہت کرتے ہیں، ان کی بکس میں بہت زیادہ فنی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن ان کے اماموں کو چیزیں پہنچتی رہی۔ بھائی امامت کا سلسلہ قرآن سے تو ثابت کر نہیں سکتے تم لوگ۔ اچھا جی، آگے اسی طرح 2 نمبر حدیث میں، امام جب چاہتا ہے کہ جانے تو اس کو علم دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ امام جب، مزے کی بات دیکھیں کہ امام جب جاننا چاہتا ہے تو پھر اس کو علم بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ علم کس طرح دیا جاتا ہے؟ جس چیز کو وہ جاننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، صرف امام کو۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا جی، تیسری، امام جس شے کو جاننے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ شے کا اسے علم عطا کر دیتا ہے۔ پہلے آیا کہ امام جو جاننا چاہتا ہے اس کو علم مل جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی امام جو ہے جب وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ چیز، وہ علم جو ہے اس کو دے دے۔ اس کے بعد ہے امام کسی شے کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے علم دے دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سراسر اللہ عز و جل پہ بہتان، کہ یعنی کہ اس کا مطلب تو نبوت کا سلسلہ بند ہی نہیں ہوا۔ ان کو میں دیکھیں، چلیں میرا شیعوں سے سوال بھی ہے جو آپ بھی، چلیں اس بہانے آپ لوگ جواب بھی دے دیں گے، آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں کہ ان کو پتہ کیسے چلتا تھا اماموں کو؟ کیا وحی آتی تھی؟ ان کو الہام ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے، خواب میں آیا کرتا تھا یہ سب کچھ؟ یعنی کہ حد ہوتی کس چیز کی؟ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں جھوٹ سے، دجل سے، فراڈ سے، اور کسی چیز سے نہیں۔ یہی اصول کافی ہے۔ اسی پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں انہوں نے گدھے، کھوتے، خچر، سانپ، یہ سب کچھ حلال کیے تھے آپ لوگوں کے لیے، اور میں نے آپ کو مبارکباد بھی پیش کی تھی۔ اسی کلینی دجال نے لکھا ہوا تھا اور منسوب کیا ہوا تھا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور اس ہی کتاب میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ غیر جو مسلم عورت ہے اس کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے۔ اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی،
اور پھر اسی کتاب میں باقاعدہ مینشن کیا گیا تھا کہ اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ روزے کی حالت میں دوبر یعنی کہ پیچھے سے سیکس کرنا جو ہے وہ جائز ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. خدا را ہوش کے ناخون لیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. یہ من گھڑت، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کلینی دجال یہ کتابیں کہاں بیٹھ کے لکھتا رہا ہے. پتہ نہیں جس طرح کی اس نے حساب کتاب لگائے ہوئے ہیں اور جو چیزیں مجھے لگتا ہے باتھ روموں میں بیٹھ کے لکھتا رہا ہے. نہیں کیا کرتا رہا ہے، کیا یعنی کہ اس کا پیچھے وہ مطلب تھا، سمجھ سے باہر ہے. خیر سمجھنا تو اس وقت چاہیے نا کہ جب آپ کو ان کا اوریجن ہی نہ پتا ہو، ان کی بیس ہی نہ پتا ہو. ان کی بیس تو ہمیں پتا ہے عبداللہ ابن سبا ہے، تو اس کے بعد تو یعنی کہ سمجھنے والی گنجائش نہیں رہتی. لیکن شیعوں تم لوگوں سے مخاطب ہوں، خدا را اپنی آنکھیں کھول لو. اور وہ لوگ جو یعنی کہ سنیوں سے مرتد ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو مسلمان ہو کے مرتد ہو چکے ہیں اور شیعہ مذہب اختیار کر چکے ہیں، ان کو کہتا ہوں خدا را اپنی آنکھیں کھولو. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ یہ کتاب اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہمارے لیے وہی کا درجہ رکھتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ قرآن کے برابر لا کے کھڑا کر دیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.